بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے سے متعلق آپ مسائل سماعت فرما رہے تھے۔ آج کے درس میں نماز تراویح کے متعلق مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آج کے درس کا پہلا مسئلہ ہے، نماز تراویح سے مراد کون سی نماز ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: نماز تراویح سے مراد قیام رمضان ہے، جس کی فضیلت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان سچی توبہ کرے۔ سوال: نماز تراویح کی مذکورہ فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ یہ نماز باجماعت ہی پڑھی جائے؟ جواب: جی نہیں، یہ ضروری تو نہیں ہے، البتہ باجماعت پڑھنا افضل ہے۔ سوال: نماز تراویح کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: نماز تراویح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو 3 راتیں یہ نماز باجماعت پڑھائی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرضیت کے خوف کی وجہ سے اسے باجماعت پڑھانا ترک کر دیا۔ سوال: کس خلیفہ راشد کے دور میں اس نماز کی جماعت دوبارہ شروع ہوئی؟ جواب: سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ نماز دوبارہ جماعت سے پڑھی جانے لگی۔ سوال: کیا نماز تراویح قیام اللیل اور نماز تہجد میں کوئی فرق ہے؟ جواب: جی نہیں، کوئی فرق نہیں ہے، یہ تینوں نام ایک ہی نفل نماز کے ہیں جو عشاء کے بعد اور فجر سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ سوال: نماز تراویح کی کتنی رکعات ہیں؟ جواب: نماز تراویح کی رکعات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ثابت ہیں وہ 11 ہیں۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا: ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان اور دیگر مہینوں میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح امام مالک نے السائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 رکعات پڑھانے کا حکم دیا تھا۔ سوال: کیا نماز تراویح 11 رکعات سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: نماز تراویح 11 رکعات پڑھنا افضل ہے، کیونکہ یہ عدد سنت مبارکہ کے مطابق ہے، تاہم اس سے زیادہ پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: رات کی نفل نماز 2 رکعات ہے، یعنی آپ نے اس کی تعداد متعین نہیں کی، بلکہ 2 رکعات کرتے ہوئے جو جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ سوال: کیا امام کے ساتھ نماز تراویح مکمل پڑھنی چاہیے یا درمیان میں چھوڑ کر جا بھی سکتے ہیں؟ جواب: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جو شخص امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ وہ قیام ختم کر لے تو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ لہٰذا جس امام کے ساتھ نماز تراویح شروع کی جائے اس کے ساتھ ہی نماز ختم بھی کی جائے تاکہ پوری رات کے قیام کا ثواب مل سکے۔ سوال: کیا خواتین نماز عشاء اور نماز تراویح کے لیے مسجد میں جا سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، جا سکتی ہیں، تاہم یہ ضروری ہے کہ وہ بغیر خوشبو لگائے مکمل شرعی لباس کے ساتھ با پردہ ہو کر مسجد جائیں۔ سوال:
کیا نماز تراویح میں جلد بازی کرنا اور اطمینان سے تمام ارکان پورے نہ کرنا یہ درست ہے؟ جواب: ایسا کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ ٹھہراؤ، اطمینان اور اعتدال نماز کی درستگی کے لیے شرط ہے، لہذا ائمہ کو نماز میں جلد بازی سے کام نہیں لینی چاہیے۔ سوال: کیا نماز تراویح کو لمبا کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، بالکل کیا جا سکتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز تراویح پڑھائی تو پہلی رات 1/3 رات تک قیام فرمایا، پھر دوسری رات آدھی رات تک قیام فرمایا اور تیسری رات اتنا لمبا قیام کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سحری کے فوت ہونے کا اندیشہ ہونے لگا۔ تاہم اگر مقتدیوں میں ضعیف، بیمار اور عمر رسیدہ لوگ ہوں تو ان کا خیال رکھتے ہوئے معتدل نماز پڑھانی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرض نماز میں بھی تخفیف کا حکم دیا تھا، اور یہ تو نفل نماز ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص نماز تراویح اکیلے پڑھ رہا ہو تو وہ جتنا چاہے لمبا قیام کر سکتا ہے۔ سوال: جو امام نماز تراویح پڑھا رہا ہو، کیا اس کے پیچھے نماز عشاء پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، پڑھی جا سکتی ہے۔ محترم سامعین، تراویح کے تعلق سے یہ آج کے بعض مسائل رہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ مزید نئے سوالات اور ان کے جوابات کو لے کر کل پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔